آداب عزیز طلباء اور طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے دکنی پر گجری کے اثرات۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، دکنی کی ابتدائی ادبی روایات اور گجری ادب کی روایات میں ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں زبانیں خانقاہی فضا میں مذہب کے زیر اثر نشو و نما پاتی رہی ہیں۔ سیاسی اعتبار سے اگر تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں دکن اور گجرات کئی بار ایک ہی حکمران کے زیر نگیں رہے۔ دکن کا راشٹرکوٹ خاندان جب گجرات پر قابض ہوا تو گجرات اور دکن تقریباً 200 سال تک ایک صوبے کی حیثیت سے اس خاندان کے حکمرانوں کے زیر انتظام رہا۔ ان حکمرانوں کا لقب ولبھ رائے تھا۔ ان کے دور حکومت میں گجرات کے ساحل سے لے کر کونکن کے علاقے تک شمالی جنوبا کئی مسلم بستیاں آباد ہو گئی تھیں اور یہاں کی مقامی تہذیب میں اپنے آپ کو ضم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سماجی ربط باہمی کے لیے وہ مقامی زبان کے الفاظ اپنے زبان میں شامل کرتی رہیں۔ اس ملی جلی تہذیب سے جس زبان کا حوالہ گجرات میں تیار ہوا وہ گجری کہلائی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دکنی پر گجری زبان کے اثرات کس طرح سے مرتب ہوئے۔ وہ کون سی ایسی وجہ تھی، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس معاشرت کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ سماجی زندگی میں عوام الناس کے رہن سہن اور طرز زندگی کی اجتماعی صورت کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اجتماعی عقائد اور مذہبی فکروں کے ساتھ سماجی قدروں، معاملات، باہمی تعلقات، نیز قدیم روایتوں کے احترام اور جدید تقاضوں کے مطابق عملی زندگی کی اجتماعی صورت گری ہے۔ زبان کی تشکیل کا ابتدائی عمل ہے۔ سماجی زندگی میں طرز و معاشرت جس طرح کی ہوگی، زبان کی لفظیات بھی اسی انداز سے تیار ہوگی۔ اگر معاشرت مخلوط ہوگی تو زبان کا حوالہ بھی مخلوط طرز کا وجود میں آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گجرات میں جو قدیم زمانے سے معاشرت مخلوط قسم کی رہی ہے، اس لیے وہاں گجراتی زبان میں عربی فارسی الفاظ کی آمیزش بھی ہوئی تھی، لیکن یہی زبان جب مخصوص معاشرے سے جڑ کر تجارتی سطح کی بولی بن کر ابھری تو اسے گجری کہا گیا۔ گجری بولنے والے لوگوں کا ربط جب دکن سے بڑھا تو دونوں مقاموں کی معاشرت میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے دکنی زبان پر گجری کے اثرات مرتب ہوتے چلے گئے۔ ان اثرات کو ہم زبان کے معاشرتی اثرات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں آپ کو ہم بتائیں گے، جیسے کہ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، خلوت، جلوت، تقاریب، رسومات، شادی، بیاہ، پیدائش و موت، گویا زندگی سے جڑی ساری ضروریات کی لفظیات مقامی معاشرت سے برابر متاثر ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے امین گجراتی اپنی مثنوی سپن بھیتر کا استعمال کرتے ہیں، جو ہاشمی اپنے اسی عنوان کی مثنوی یوسف زلیخا میں صحن بیچ کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ امین گجراتی انے اور کے لیے دکن میں ان مروج ہے۔ گجری کا باجیں دکنی میں باج یعنی بغیر، اور ایسے تین دکنی میں ستیں ہو جاتے ہیں۔ گجری کھانوں کے نام بھی دکنی میں آئے ہیں، چند میں تغیر ہوا ہے، بعض اصل حیت میں باقی ہیں، جیسے روٹ کا روٹی، پلاؤ کا پلاواں، دلیا کا دالیا وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ باغوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ منظر کشی میں بھی دونوں زبانوں کی شاعری میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ہم آپ کو ایک شعر سناتے ہیں امین گجراتی کا۔ گلاباں اور چمپے سوگرے تھے، چمیلی بیل نرگس کیوڑے تھے۔ شاہی اسی منظر کو یوں بیان کرتے ہیں۔ شاہی ایک شاعر ہیں،
وہ اسی منظر کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھیے غور سے۔ چمیلی جائی وہ جوئی دسے اوڑ گن کے نمن، چمپے کے جھاڑ پہ پھولاں یوں لگے جوں مشعل۔ اس طرح دکنی شاعری میں آپ نے دیکھا گجری معاشرت کی جھلکیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو یہاں اس بات کو واضح کر دوں کہ گجرات کے یہ سیاسی جو روابط تھے بیجاپور، بیدر اور احمد نگر میں جتنے مضبوط رہے ہیں، گولکنڈہ اور برار میں ویسے نہیں تھے۔ ان علاقوں میں گجری اثرات کی توسیع کی وجوہات یعنی بیجاپور، احمد نگر اور بیدر سے کچھ مختلف رہی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسی گجری کے توسیع کے حقائق کیا رہے، اثر پذیری کی توسیع کس طرح سے ہوئی، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ اردو قدیم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اس کی ایک شاخ جو گجری کہلاتی ہے دکنی کے بالمقابل زیادہ ترقی یافتہ تھی، اس لیے سیاسی اور تجارتی واسطوں سے اس نے اپنا حلقہ اثر دکن تک وسیع کر لیا تھا۔ دکن میں گجری کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ یعنی دکنی کے ادبی تقاضے گجری پورے کرتی رہی۔ اس ضمن میں ایک اہم اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ڈاکٹر جمیل جالیبی نے لکھا تھا۔ گجرات اس وقت سارے بر اعظم میں اردو زبان کا پہلا و واحد مرکز تھا، اس لیے جب دکن میں اردو کے مرکز ابھرے تو وہاں کے اہل علم و ادب نے قدرتی طور پر گجری ادب کی روایت کو اپنایا۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گجری کی توسیع اور دکنی زبان و ادب پر اس کے اثر پذیری کی ایک سب سے بڑی وجہ سیاسی الٹ پلٹ اور فوج کشی بھی رہی ہے۔ 1572 میں مغل شہنشاہ نے جب گجرات پر قبضہ کر لیا تو اس کے دین الہی سے بیزار علماء و فضلاء اور شعراء و ادباء نے دکن میں بیجاپور اور بیدر ہی کو جائے عافیت سمجھا اور نقل مکانی کر کے بیجاپور اور بیدر کو اپنا مستقر بنا لیا۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا جس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ اگر مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے مختلف حکمرانوں نے اس کی آبیاری کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی 1627 کا جو علماء کا بڑا قدردان تھا، اس نے تحائف بیچ کر ان علماء کو بیجاپور بلایا اور انہیں دربار میں رکھا اور ان کی باریابی کا شرف بخشا۔ تحفظ اور تنعم نے ان لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ دکن کے جانب ان کی مراجعت سے گجری کا حلقہ اثر بڑھتا گیا۔ مہاراشٹر کے ضلع شولاپور میں ضابط خان 1590 کی خبر کا کتبہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کتبے پر یہ شرکنندہ ہے: اللہ نگہباں تو جی ہر دو جہاں، ہر دو کلمہ کھو بابا جی ضابط خان۔ گجرات سے دکنی علاقے میں پہنچ کر گجری نے دکنی زبان و ادب پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، اس کے آثار سنگین کتبوں پر ہی مرتسم نہیں ہیں بلکہ بزرگوں کے ملفوظات، قولوں کے، ان کے اقوال کے شعری اقوال خاص کر متصوفیانہ تخلیقات میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس اثر پذیری کا یہ عمل بڑھتے بڑھتے بازار ہاٹ کی بولی ٹھولی، کنویں گھاٹ کے فقرہ بازی، کھیت کھلیان کے بولوں اور شادی بیاہوں میں ڈھولک کے گیتوں تک پہنچ گیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بات بہت اہم ہے۔ چنانچہ افضل الدین بلخی کی مرتبہ گجری کی اولین لغت بحر الفضائل 1433 میں شامل ہندوی گجری الفاظ کے آج بھی دکنی میں دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً سبزی، ترکاریوں اور پھلوں اور میووں نے مسالوں کے نام بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑی لونگ، میتھی، ہری چولائی، اخروٹ، کھجور، بیر، پالک، ترپھلا، گنوار، دودھ سے بنی اشیاء کے نام جیسے ملائی، بالائی، چھاچھ، مسکا، مکھن آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، رکھے ہیں۔ اوزار اور آلات کے نام دیکھیے: گرگٹ،
کچھوا، سانڈ، تتری، تتلی کو کہتے تھے، ماندر، بندر کو کہتے تھے، رسومات میں سونڈن یعنی عقیقہ جس کو دکن میں منڈن بھی کہتے ہیں، تفریحات، بکھانا، گانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کھلونوں کی جب بات آتی ہے تو پھرکی، لٹو وغیرہ یہاں آپ کو ملتے ہیں۔ تقریباً 600 سال قبل گجری میں دخیل یہ الفاظ آج بھی دکنی زبان میں اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ دکنی پر گجری کے اثرات ثابت کرنے کے لیے اور بھی شواہد تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو صرف ایک لغت کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو روزمرہ کے زندگی کے ہر شعبے میں دکنی میں استعمال ہونے والے کئی گجری الفاظ آپ کو ملتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو دکنی کی ترویج میں صوفیاء گجرات کی خدمات کا ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ گجرات کے ان صوفیوں نے کس طرح سے دکنی زبان کی آبیاری میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور دکنی زبان کو آگے بڑھانے میں ان کا کافی اچھا رول رہا ہے۔ اردو قدیم کے حوالے سے ہم شمالی ہندوی زبان کی بات کریں یا گجری کی یا دکن میں نشوونما پانے والی دکنی کی، ان کی ابتدائی تشکیل میں صوفیوں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان سے شمال میں امیر خسرو، بابا فرید، بو علی شاہ قلندر، پانی پتی اور کبیر وغیرہ اپنی بولی، فقروں، دوہروں اور کہہ مکرنیوں کے ذریعے ہندوی زبان کی صورت گری کر رہے تھے، تو مشرقی ہندوستان میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری، عبدالقدوس گنگوہی وغیرہ اپنے فعال ناموں، منتروں اور وعظوں میں ہندوی الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ گجرات میں شاہ بہاؤالدین باجن، شیخ محمد جیوگامدھی اور قاضی محمود دریائی اپنے ملفوظات اور راگ راگنیوں سے بھرے گیتوں میں اسی زبان کا استعمال کر رہے تھے۔ اس طرح دکن میں شاہ راجو خطال، خواجہ بندے نواز گیسو دراز، میراجی شمس الاشاق، خوشدہاں اور جانم کا ذکر ہم کو یہاں کرنا ضروری ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس زبان کو برت رہے تھے۔ غرض کے مشرق تا مغرب اور شمال تا جنوب سارے ہندوستان میں روحانیت کی تعلیم دینے والے اور اصلاح انسانیت کی فکر کو اوڑھنے والے صوفیاء کرام نے سماج میں رائج عوامی زبان کو بطور وسیلہ استعمال کیا ہے۔ ان کے سحر آفرین بولوں سے زبان کی نشو و نما کو ایسی تقویت حاصل ہوئی کہ زبان کا یہ پودا شجر سایہ دار بن گیا۔ شمال و دکن کے بالمقابل گجرات میں متصوفیانہ ادب بالخصوص شاعری نے نیا روپ ڈھالا تھا۔ اس میں صوفیاء نے نصیحت بھی کی، بھکتی تحریک کے زیر اثر ہندوی اسطور کے ذریعے سمجھائے جاتے تھے۔ گجرات قدیم زمانے سے ہندوؤں کا مقدس مقام رہا ہے، اس لیے یہاں کے سادھو سنتوں کی شاعری گیتوں میں بھجنوں کی صورت میں جب تشکیل پائی جو موسیقی کے راگوں پر بآسانی گائی جا سکتی تھی۔ ان کے سادھوؤں اور سنتوں کی شاعری گیتوں بھجنوں کی صورت میں تشکیل پائی جو موسیقی کے راگوں پر بآسانی گائی جا سکتی تھیں۔ اسی سے تحریک پا کر گجرات کے صوفیاء کرام نے اپنے کلام کو موسیقی کے راگوں پر ترتیب دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باجن، محمد دریائی، شیخ محمد جیوگامدھی اور خوب محمد چشتی نے اپنے کلام کو گجری کے مخصوص اوزان میں پیش کیا جسے جکری کہا جاتا ہے۔ ماہر لسانیات جکری کو زکری کی گجری شکل مانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ضیاء الدین دیسائی سے سنت شاعری کے گیت کی ایک قسم کی جکری کی اردو شکل اسے تعبیر کرتے ہیں۔ جکری ایک ایسی صنف ہے جس کا تعلق وجد و رقص سے ہے، یعنی جکری کے اشعار سن کر سالک وجد میں آ کر گھومنے لگتا ہے۔ ہندو سنتوں کے یہاں چکڑی بھی اس قسم کی صنف شاعری ہے۔ اس کے معنی گجراتی میں چکر یا گول گول گھومنے کے ہوتے ہیں۔ معنوی اور کیفیاتی اعتبار سے ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے
जकरी को बजाय ज़करी की गुजराती शक्ल समझने के इसका चक्कड़ी या चकड़ी से ताल्लुक़ जोड़ना ज़्यादा क़रीन क़ियास है। वो इसलिए भी कि बाजन 1506 ईस्वी में अपनी किताब ख़ज़ाइन रहमत में जोगियों के अशगाल और कारोबार का ज़िक्र किया है। भक्ति के जोगियाना तरीक़े से वो मुतासिर भी दिखाई देते हैं। ज़िक्र के लिए गुजरी में जकरी का इस्तेमाल सबसे पहले बाजन ही के यहाँ दिखाई देता है। देसाई मरहूम का ये भी कहना था कि हज़रत शाह आलम बुखारी 1475 के मलफूज़ात जमात शाहिया में ये लफ्ज़ चक्री बार बार आया है। ज़ाहिर है कि गुजराती में मुस्तअमल लफ्ज़ चक्कड़ी चकड़ी कसरत इस्तेमाल या तसर्रुफ़ लफ्ज़ी की वजह से जकरी में तब्दील हुआ होगा। आगे चलकर हम आपको सूफिया कराम ने जकरी गीतों के मुख्तलिफ़ रागों से मौसूम किया है। मिराजी, शमशुल इशाक़, जानम, खुशदहाँ वग़ैरह ने भी मूसिक़ी के रागों में अपना कलाम तरतीब दिया है। दक्कन के सूफ़ी शोरा के यहाँ गुजरी के ज़ेर असर बाद सूफिया ने मौज़ूआत भी अपना लिए गए हैं, जिनमें अनासरुल अरबा, आब, बाद, खाक, आग की बजाय पंच महाभूत आब, बाद, खाक, आग व आसमान और शोनिया सुल्तानुल अज़कार तसव्वुर शेख में तख़लीद रूमी और हिंदवी अस्तूरी अफ़कार की तर्जुमानी वग़ैरह खुसूसियात के हामिल हैं। हम आगे चलकर देखते हैं किस तरह से अकबर की फ़तेह गुजरात 1573 से कम व बेश 2 सदी क़ब्ल 1398 में हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज गुजरात के रास्ते मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए 1412 में मुसलसल 14 बरस का सफ़र तय करके गुलबर्गा पहुँचे थे। इस सफ़र में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी के बहुत सारे मुरीदीन इनके साथ रहे। गुजरात के ये लोगों ने तर्क वतन किया और दक्कन को मरकज़ रुश्द व हिदायत बना लिया था। अकबर की फ़तेह गुजरात 1573 से कमो बेश 2 सदियों क़ब्ल 1398 में हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज गुजरात के रास्ते से मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए 1412 ईस्वी में मुसलसल 14 बरस का सफ़र तय करके गुलबर्गा पहुँचे थे। इस सफ़र में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी के कई मुरीदीन उनके साथ रहे। उन्होंने भी तर्क वतन किया और दक्कन को मरकज़ रुश्द व हिदायत बना लिया था और शुमाली हिंद और गुजरात के तारीकीन वतन सूफिया की निस्बत और रब्त दक्कन के सूफियों से हुई तो गुजरी ज़बान के असरात दक्कन पर मुरत्तिब होने लगे। इस दौर में गुजरी की असर अंगेज़ी का ये आलम था कि ये मीराजी और उनके फ़र्जंद बुरहानुद्दीन जानब अपनी तख्लीक़ात की ज़बान को गुजरी कहने लगे थे। ये इसके असरात हैं, गुजरी के असरात दक्कनी पर। अब हम देखते हैं कि ख्वाजा बंदे नवाज़ जब गुजरात की जानिब से मुराजत के दौरान 1401 में अमीर तैमूर के दोबारा हमले की ख़बरों ने हुक्मरानों के साथ वहाँ के उलमा और औलिया अल्लाह के दिल दहला दिया और अब के बार दिल्ली और गुजरात दोनों तरफ से तारिकीन वतन दक्कन की तरफ हिजरत करने लगे। इस ज़माने में फ़ैरोज़ शाह बहमनी ने तैमूर की खिदमत में अपनी सिफारत भेजी, जिसके नतीजे में तैमूर ने एक तहरीरी फरमान जारी किया जिसके तहत दक्कन, गुजरात और मालवा फ़ैरोज़ शाह को अता कर दिए गए। इस अता करदे इलाक़े से फ़ायदा ये हुआ कि तीनों इलाक़े यानी दक्कन, गुजरात और मालवा एक सियासी सूबा बन गया। अब यहाँ की जो सियासी, समाजी और माशराती रवाबित की वजह से इतना फ़रोग़ मिला कि ये जो ज़बान थी कि ज़ुबान अदब की तरवीज में गुजरी के दक्कनी पर असरअंदाज होने के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुआ। चुनांचे इसी दौर में हम देखते हैं बाजन से खूब मोहम्मद चिश्ती तक कि गुजरी शेरी रिवायात के असरात दक्कनी शायरी पर मुरत्तिब होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से दक्कनी पर गुजरी अदब के असरात मुरत्तिब हुए हैं। दक्कन में तवील मसनवियाँ बजुस निज़ामी बीदरी की मसनवी कदमराव पदमराव के, शेख अहमद गुजराती की मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा और लैला मजनू के बाद ही लिखने की रिवायत कायम हुई। गोलकोंडा में अहमद गुजराती की मसनवी
یوسف زلیخا سے قبل کسی مثنوی کا سراغ نہیں ملتا۔ گجرات کے اس شاعر کو محمد قلی قطب شاہ 1611 سنوی عیسوی نے بلایا تھا۔ اکبر کی فتح کے بعد گجرات دکن کی جانب ہجرت کرنے والوں میں احمد گجراتی کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ اس نے قطب شاہی دربار میں اپنی لکھی ہوئی مذکورہ بالا یعنی دونوں مثنویاں، جیسے جو آپ نے کہا تھا یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں، اس نے قلی قطب شاہ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ملا وجہی وہ قلی قطب شاہ کے دربار کا شاعر تھا، اور اس کی جو مثنوی تھی قطب مشتری 1609 میں، یعنی احمد گجراتی کے چراغ ہی سے وجہی نے اپنا چراغ جلایا ہوگا۔ احمد گجراتی کی مثنوی یوسف زلیخا کے ایک صدی بعد بیجاپور میں ہاشمی نے بھی مثنوی یوسف زلیخا لکھی تھی۔ اس کی اساس اگرچہ مولانا جامی کی یوسف زلیخا کو بنایا گیا تھا، مگر احمد گجراتی سے استفادہ کے آثار بھی اس میں کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، اور حضرت محمد کی سیرت کو سب سے پہلے گجری زبان ہی میں منظوم کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بزرگان دین کے مناقب نظم کرنے کی روایات کا آغاز بھی گجرے ادب ہی میں ہوا ہے۔ اس زمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گجری شعراء پیر و عالم گجراتی، امین گجراتی، احمد گجراتی، حافظ رحمۃ اللہ رحمت، عبد المالک بھروچی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ گجری ادب کے زیر اثر ہی دکن میں تقدیسی شاعری کو فروغ حاصل ہوا، اور اس قسم کی شاعری کو دکن میں فروغ دینے والے شعراء میں عبداللطیف امالی، ولی ویلوری، محمد باقر آغا وغیرہ کے نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے منظوم سیرت رسول میں مستقل کتابیں لکھی ہیں جو نعتیہ شاعری میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ دکنی میں لکھے گئے میلاد ناموں، نور ناموں اور وفات ناموں کے سلسلے کو تو بآسانی گجری روایت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ دکن میں مکمل سیرتیں لکھی گئیں، جبکہ گجری اس سے تہ دامن رہی۔ تقدسی ادب سے ہٹ کر دیگر تخلیقات میں بھی گجری کا اثر و نفوذ پایا جاتا ہے۔ گجری ادب کے اثرات ابراہیم عادل شاہ جگت گرو 1580 کے زمانے میں نہایت عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ کتاب نوروز اس کا بین ثبوت ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ جگت گرو نے راگ راگنیوں کے مطابق گیت ترتیب دیے ہیں۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی اس کتاب میں 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور 17 دوہرے لکھے گئے ہیں۔ ابراہیم کا یہ طرز اسلوب گجری ادبی روایت کا تتبع ہے۔ باجن، محمود دریائی اور گامدھنی کے یہاں اولاً اس طرز کو اپنا گجری زبان میں گیت لکھے گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے شاہ برہان الدین جانم کے ہاں یہ گیت ملتا ہے۔ سکھ سہیلا تو قاضی محمود دریائی کے گیتوں کو یاد دلاتا ہے۔ انہی کی ایک نظم ہے فرمان از دیوان، میں حروف تہجی کے ذریعے طریق سلوک کی تشریح کی گئی ہے۔ اس اسلوب کی ابتدائی شکل ہمیں گجری ادب میں ترقی یافتہ صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ جانم کی ایک اور نظم ہے نظم واحد میں بھی حروف تہجی کے ذریعے طریقت کے اصول سمجھائے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برہان الدین جانم کا ایک گیت کے کچھ آپ ہم کو سناتے ہیں۔ جانم کا ملار راگ میں لکھا یہ گیت ذرا دیکھیے۔ اغدا بوجھ کر لیے کشنت اپنے رے لال، بوجھ کر لیے کشنت اپنے رے لال، بن شو میرا کوئی نہ کرے سنبھال۔ بین میں کہتے ہیں بچن سو رس شہ کے اچھے رے بول، مکھڑا خاصا شہ کا ہے اے امول، دیکھت آوے شہ کو پرم کلول۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ دکن میں صوفیاء کرام اور شعراء اپنی تخلیقات میں گجری کی ادبی روایت کو اپنا رہے تھے۔ صوفیاء گجرات و دکن کی روحانی تعلیمات میں کوئی واضح فرق نہیں تھا، اس لیے صوفیاء دکن کو ان کی تقلید آسانی کا سبب بنی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء
گجرات کی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کے ادبی طرز اسلوب کو بھی اہلیان دکن نے عین اسی انداز میں اپنا لیا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم نے اب تک آپ کو دکنی پر گجری کے اثرات کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بہت سے مثالیں بھی آپ کو دیے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو آپ اس کے بارے میں مزید مطالعے کے لیے ان کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پروفیسر عبدالستار دلوی کی کتاب ہے دکنی اردو، اور دوسری اہم کتاب ہے سید ظہیر الدین مدنی کی کتاب ہے سخنوران گجرات۔ شیخ فرید کی ایک حضرت پیر محمد شاہ درگاہ کی ٹرسٹ کی طرف سے انہوں نے ایک کتاب شائع کیا ہے، وہ ہے شاہ بہاؤالدین باجن حیات شیخ فرید اور گجری کا کلام۔ اس کے بعد مولانا سید ابو ظفر ندوی کی کتاب ہے جو گجرات کی تمدنی تاریخ اس پر انہوں نے لکھا تھا۔ ایک اور اہم کتاب ہے مسعود حسن خان کی، وہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور مرحوم ڈاکٹر زور صاحب کی کتاب ہے ہندوستانی لسانیات۔ اس سے ہٹ کر آپ چاہیں تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو حصے اول کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔